ہماری زمین رہے سڑی ہوئی، وہاں سے لہلہاتی فصل پیدا ہو جائے، ایسا نہیں ہوگا۔ بیج رہے سڑا ہوا اور فصل زبردست پیدا ہو جائے، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ تعویذ دیجئے میرا بیٹا ٹھیک ہو جائے۔ ماں زمین ہے، باپ اس میں بیج ڈالنے والا ہے۔ ماں بھوتنی، چڑیل، بدتمیز، بیہودی، یوزڈ، استعمال کیا ہوا، بد زبان، بے نمازی، لعنت ملامت کرنے والی زمین۔ اب بیج ڈالنے والا گٹکا خور، سنیما دیکھنے والا، بے نمازی، بدتمیز، بیہودہ، نماز نہیں پڑھنے والا، روزہ نہیں رکھنے والا، سر سے لے کے پاؤں تک گناہوں میں ڈوبا ہوا، تو بیج سڑا ہوا اور زمین سڑی ہوئی۔ اب یہ تمنا کرتا ہے کہ بریلی سے تعویذ لاؤں، میرا بیٹا قطب پیدا ہو جائے، میرا بیٹا ابدال پیدا ہو جائے۔ نہیں ہوتا ہے ایسا۔ 1,00,000 تعویذ ڈالنے سے آم کے پیڑ سے سیب نہیں نکلتا ہے۔ اگر ماں سڑی ہوئی ہو، باپ سڑا ہوا ہو، 1,000,000 تعویذ ڈالنے سے بیٹا قطب ابدال نہیں پیدا ہوتا ہے۔ جب ماں ہوتی ہے تہجد پڑھنے والی، اب باپ ہوتا ہے دن بھر جہاد کرنے والا، رات بھر سجدہ کرنے والا، تب بیٹا 90,00,000 کافروں کو کلمہ پڑھانے والا معین الدین اجمیری پیدا ہوتا ہے۔ صرف ہوائی فائرنگ کرنے سے کام نہیں چلتا ہے۔ علی 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 علی، ہوائی فائرنگ کرنے سے کام نہیں چلے گا۔ صرف مولا علی نے جو طریقہ بتایا ہے جینے کا، اس طریقے پہ عمل کرنا۔ ڈاکٹر کے ہاں ہزاروں بیماری کی دوائیاں موجود ہیں، لیکن دوائی دیکھنے سے کام نہیں چلے گا۔ کھروسین کھروسین، ڈائیجین ڈائیجین کرنے سے کام نہیں چلے گا۔ ڈائیجین کو کھانا ہوگا، تب جانے کے بعد اس سے شفا ملے گی، تب بیماری دور ہوگی۔ تو صرف ہوائی فائرنگ نہیں کرنا ہو۔ ہمارے لوگ چونکہ ہوائی فائرنگ کرتے ہیں، اب صاحب وہ چرس پی رہا، حیدر حیدر کر رہا ہے، افیم پی رہا ہے، علی علی کر رہا ہے۔ میں نے اجمیر میں دیکھا رمضان کے دن میں کھانا کھاتے ہوئے، مشٹنڈا موٹا تازہ آدمی کو، اب وہ بولتا ہے علی 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 علی۔ بتائیے، رمضان کے دن میں کھانا کھاتا ہے اور علی علی کر رہا ہے۔ اس ناپاک زبان سے پاک علی کا نام نہیں لینا چاہیے۔ بدتمیز۔ حسین 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 کون؟ چرس پینے والا، بھانگ پینے والا، تاڑی پینے والا، شراب پینے والا، یہ حسین حسین کر رہا ہے۔ اس بدبخت کو اس زبان سے حسین کا نام نہیں لینا چاہیے۔ حسین تو شہیدوں کے سردار کا نام ہے، حسین تو بہادروں کے امام کا نام ہے، حسین تو سجدہ کرنے والوں کے شہنشاہ کا نام ہے۔ ہم تو گرم پانی ہے پھر بھی وضو کر کے نماز نہیں پڑھتے، گیزر رہنے کے باوجود، اے سی ہے پھر بھی گرمی کے زمانے میں نماز نہیں پڑھتے۔ حسین اعظم اپنے جوان بیٹے، چھوٹے بیٹے کو لٹا کے، گردن کٹا کے بھی نماز نہیں چھوڑا۔ کون حاجی جی ہیں؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تاج الشریف داماد ہیں؟ ارے واہ 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 واہ، ماشاء اللہ، کیا بات ہے، سبحان اللہ، تشریف لگیں، سبحان اللہ، کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تاج الشریعہ کو اللہ نے وہ مقام عطا فرمایا ہے کہ ان کا داماد کو بھی لوگ دیکھنا چاہتے ہیں کیسے۔ تاج الشریعہ کے بیٹے کو لوگ دیکھنا چاہتے ہیں۔ ابھی تاج الشریعہ کا اکلوتا بیٹا پورے ہندوستان، پوری دنیا میں نگاہوں کا مرکز بنا ہوا۔ دوسرا سب پیر صاحب جو اعلیٰ حضرت کے خلاف بولتا ہے، 1 سال محنت کر کے 10 آدمی کو مرید کرتا ہے، اور تاج الشریعہ کا بیٹا 1 گھنٹے میں 1,00,000 کو مرید کر لیتا ہے۔ ابھی ہمارے علاقے میں جانے والے ہیں، اپریل میں 10 اپریل سے لے کے 30 اپریل تک ہمارے علاقے میں محدود دورہ ہے۔ آج سے 3 سال پہلے بھی دورہ ہوا تھا۔ اتنے لوگ مرید ہو گئے کہ 80 برس میں کسی پیر کے اتنے مرید نہیں ہوں گے 8 دن میں جتنے لوگ مرید ہو گئے۔ تو اب کسی کو زبردستی گلے میں چادر ڈال کے مرید نہیں کروایا جا سکتا ہے۔ کسی کو زبردستی کہ بھئی یہ ہمارا پیر ہے مرید ہو جاؤ، ایسا نہیں ہوگا۔ دل جس طرف مائل ہوتا ہے اسی طرف لوگ مرید ہوتے ہیں۔ میری بہن کہتی تھی آج سے 25 سال پہلے، میں نے کہا کہ تم کن سے مرید ہوگی؟ چلو ایک پیر صاحب آئے ہوئے ہیں مرید کروا دیتے ہیں۔ تو وہ بولے کہ نہیں، تاج الشریعہ سے مرید ہونا۔ میرا بہنوئی جاہل، وہ کسان، کاشتکاری، کھیتی باڑی کرنے والا، میں نے ان سے کہا کہ چلو ایک پیر صاحب آئے ہوئے مرید ہونا۔ نہیں، تاج الشریعہ سے مرید ہونا۔ بتائیے، میرا چھوٹا بھائی پڑھتا ہے مدرسے میں، کیا اس کو شعور ہے؟
میں نے کہا چلو پیر صاحب آئے مرید ہو جائے گا. نہیں تاج الشریعہ سے ہونا. پورا علاقہ پوری دنیا میں یہی ایک رجحان تھا, تاج الشریعہ سے مرید ہونا ہے. 10 کروڑ کم و بیش تاج الشریعہ کے مرید ہیں دنیا میں. 10 کروڑ کم و بیش. یہ مقام میرے جیسے دلالوں کی دلالی کرنے سے نہیں ملتا. اللہ تبارک و تعالی جس کو چن لیتا ہے ہر دلوں میں اس کی جگہ عطا کر دیتا. زبان خلق کو نقار خدا کہی. مخلوق کی جو زبان ہے اس کو سمجھ لیجیے کہ نقار خدا ہے. یہ خداداد عزت اللہ نے دی ہے. جتنے لوگ اعلیٰ حضرت سے چڑھے اتنا کسی دوسرے سے چڑھا ہوتا تو ان کا نام و نشان مٹ گیا ہوتا. جتنے لوگ تاج الشریعہ سے حسد کیے اگر دوسرا کوئی ہوتا تو ان کا نام و نشان مٹ جاتا. لیکن ہوا کیا اس کا الٹا. جس کو خدا رکھے اس کو کون چکھے. سب ان سے جلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ. احمد رضا کی شمع فروز آیا. جتنا بھی وہ ناچا کودا ڈرامہ کیا کچھ نہیں ہوگا. خان صاحب ہیں, پٹھان صاحب ہیں, کیا ہوگا. سید صاحب آج سے مرید ہو جاؤ, یہ خان صاحب ہیں, پٹھان صاحب ہیں. سید صاحب کا ہاتھ چومیں گے, سید صاحب کی پیشانی چومیں گے, لیکن سید صاحب کی داڑھی اگر ایک مٹھی سے کم ہوگی اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھیں گے ہم. کیوں؟ مصطفیٰ ان کے نانا جان کی شریعت میں ہے کہ فاسق امام نہیں بنے گا. اگر کوئی سید صاحب پولیس والے ہیں, پینٹ شرٹ پہنتے ہیں, سید ہیں حقیقت میں, تو میں ہاتھ چوم لوں گا ان کا, چونکہ ان کے بدن میں جو بلڈ ہے وہ میرے سرکار سے ملا جلا بلڈ ہے, وہ بلڈ وہاں سے اس کا کنیکشن ہے. میں ہاتھ چوم لوں گا. لیکن وہ بولے گا میرے ساتھ چلو سنیما دیکھو, تو نہیں مانیں گے ان کی بات. بولیں گے اے سید صاحب آپ کی عزت کرنا اور ہے, آپ کی بات نہیں مانیں گے. جو اگر آپ مصطفیٰ کے خلاف بولیں گے, میں عزت حضور کی وجہ سے آپ کی کر رہا ہوں. اگر حضور کے ہی آپ نہیں رہیں گے تو پھر آپ میرے کیسے رہ سکتے ہیں. آنکھ بند کر کے بات نہیں مانی جائے گی. عزت اور ہے, بات ماننا اور ہے. ماں کے پاؤں کے نیچے جنت ہے, لیکن اگر ماں کہہ دے کہ بیٹا آؤ میرے ساتھ مل کر کے دھارا واہک دیکھتے ہیں, بڑا خوبصورت دھارا واہک ہے, لا طاعت فی معصیت اللہ, اللہ کی نافرمانی میں کسی کی بات نہیں مانی جائے گی. ماں چاہے کافرہ کیوں نہ رہے پھر بھی ماں کو کھلایا جائے گا, ماں کی عزت کی جائے گی. لیکن ماں کی بات اگر کفر کی طرف لے جاتی ہو تو نہیں مانی جائے گی. باپ چاہے کافر کیوں نہ ہو, باپ کی خدمت کی جائے گی, ان کی عزت کی جائے گی, ان کو کھانا پینا دیا جائے گا. لیکن اگر باپ بولے گا کہ میرے ساتھ آ کے مل کر کے چلو مندر میں گھنٹی بجائیں گے, نہیں مانی جائے گی باپ کی بات. اگر باپ بولے گا کہ بیٹا تم بڑی میری خدمت کرتے ہو, ہاتھ پاؤں دباتے ہو, چلو ہم مل کر کے صرف سنیما دیکھیں گے, بڑی اچھی فلم آئی ہے, نہیں مانی جائے گی. باپ جنت کا دروازہ ہے, گناہ کا کام اگر کرنے کہے گا نہیں مانی جائے گی. ماں کے پاؤں کے نیچے جنت ہے, مگر وہ گناہ کا کام کرنے کہے گی نہیں مانا جائے گا. سید صاحب قابل احترام ہیں, مگر اگر وہ گناہ کا کام کرنے کہیں گے, بولیں گے چلو میرے ساتھ ڈھول بجاؤ, نہیں بات نہیں مانی جائے گی. سید صاحب بولیں گے چلو میرے ساتھ مل کے تسبیح پڑھو, لبیک. چلو میرے ساتھ سجدہ کرو, لبیک. چلو میرے ساتھ مل کے 1,00,000 بار درود پڑھو, لبیک. لیکن سید صاحب بولیں گے کہ محرم آ گیا ہے, چلو ڈھول بجائیں گے مل کر کے, نہیں مانی جائے گی بات, چونکہ مصطفیٰ کی شریعت کے خلاف ہے یہ بات. بات سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو نیکوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سرکار اعلیٰ حضرت نے یہی سکھایا ہے. آپ نے اتنا عزت کی ہے سیدوں کی, لیکن مصطفیٰ کی شریعت کے خلاف اگر کوئی قدم اٹھائے نہیں مانی جائے گی. لا طاعت فی معصیت اللہ, اللہ کی نافرمانی میں کسی کی فرما برداری نہیں کی جائے گی. اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو حق اور سچ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو حاسدین حسد کرتے رہ گئے, جن کی وجہ سے دین کا کام ہونا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو سوداگران سے اٹھا کے شہرت کے آسمان پہ پہنچا دیا. اتنا پہنچا دیا کہ بریلی کے آس پاس ڈگڈگی بجانے والا وہ تو بریلی ہی میں رہ گیا, رضا امریکہ پہنچ گئے, برکلی میں رضا رضا, آکسفورڈ میں رضا رضا, کیمبرج میں رضا رضا, آسٹریلیا میں رضا رضا, سری لنکا میں رضا رضا, ہمالیہ کی وادی میں رضا,
صاحب امریکہ کے واشنگٹن ڈی سی میں رضا، سمندر میں رضا، یہاں تک کہ ندی نالے میں رضا، وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ الہ کا رضا کا ہے۔ اور ایک بات آخری بات کہہ کے میں آگے بڑھ جاؤں، رضا نے اپنے باپ کا خطبہ کبھی نہیں پڑھا، رضا نے اپنے دادا رضا علی خان کی شان میں کبھی کوئی کتاب نہیں لکھی۔ رضا علی خان بہت بڑے ولی کا نام ہے، میں اکثر بیان کرتا ہوں، کرامتیں بے شمار ہیں اس کی، مگر ایک کرامت جو سمجھ میں آنے والی ہے، جو بہت مشہور ہے، رضا علی خان رحمۃ اللہ علیہ اعلیٰ حضرت کے دادا کہتے ہیں کہ بریلی میں ایک راستے سے گزر رہے تھے آپ، ایک بار ہولی کا موقع تھا، ایک طوائف غیر مسلم اوپر سے رنگ ڈال دیا، آپ کے مرید جوان آپ کے ساتھ چل رہے تھے، اس نے کہا حضور میں ابھی کوٹھے پہ چڑھ کے اس کی میں خبر لیتا ہوں۔ حضرت نے کہا چھوڑ دو، مت مارنے جاؤ، اس نے مجھ کو رنگ دیا ہے، اللہ اس کو رنگ دے گا، اللہ اس کو رنگ دے گا۔ اس کے بعد ہوا کیا، بے چین ہوئی، وہاں سے تڑپتی ہوئی نیچے آئی، کہیں بابا مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دو، میں غیر مسلم ہوں، مجھے کلمہ پڑھا کے اسلام کا رنگ چڑھا دو۔ وہ کلمہ پڑھی، مسلمان ہوئی، اور اپنے جوان مرید سے آپ نے ان کا نکاح کر دیا، ایک جہنمی جنتی بن گئی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نکاح اس لیے کر دیا تاکہ وہ خلیص کام سے توبہ کر کے ایک اچھی مسلم خاتون بن کے زندگی کے دن گزارے۔ سبحان اللہ۔ مگر اعلیٰ حضرت نے کبھی کوئی کتاب اپنے دادا کی شان میں نہیں لکھی۔ یہاں تو پیر صاحب زبردستی دوسرے مولانا کو روپیہ دے کے وہ اپنی کرامت لکھواتے ہیں، اپنے باپ دادا کی کرامت لکھواتے ہیں تاکہ لوگ جانیں کہ میرا باپ دادا بڑا تھا۔ قبر میں کیا ہو رہا ہے کوئی مطلب نہیں ہے، مگر یہاں 1 کروڑ کا گنبد لٹکا دینا ہے، وہاں اندر میں ہے، وہاں کیا ہو رہا ہے، سانپ ہے کہ بچھو ہے کہ کیا ہے، کوئی مطلب نہیں، بلکہ 1 کروڑ کا گنبد لٹکا دینا تاکہ سارے لوگ بھیڑ لگائیں۔ سب سے زیادہ فکر اس کی کرو کہ قبر کے اندر میں پھول بچھا ہوا ہو، اندر میں ہو، اندر میں ہو، تو اندر میں وہ ہوگا جس کا اپنا عمل اچھا ہوگا، جس کا ایمان پختہ ہوگا، جو رات میں جاگ کر نماز پڑھتا ہوگا، تہجد پڑھتا ہوگا۔ اب چاہے اس کی قبر پہ کوئی بلب نہ جلے، اندر میں جنت کی کھڑکی کھلی ہوئی ہوگی۔ اگر پیر صاحب ریموٹ لے کے ٹیلی ویژن دیکھتا تھا، مرید اس کی جھوٹی کرامت بیان کر رہا ہے۔ پیر صاحب کھایا اتنا مرید کے گھر میں کہ حضور یہ قیمہ، یہ قورمہ، یہ صاحب یہ کیا کیا سب ہے، چپاتی، یہ حلوہ، یہ گاجر، یہ فلاں، پیر صاحب سب کھایا اور بالکل سانس لمبی لے کے سویا رہا، فجر کی نماز چھوڑتا رہا۔ ظاہر سی بات ہے جو زیادہ کھائے گا نماز نہیں پڑھے گا فجر کی، زیادہ کھانے والا وہ تو گہری نیند لے گا، اس کو نمٹی نہیں ٹوٹے گی اس کی۔ تو اب یہ دہلی کھاتا ہے مرید کے یہاں، سوتا ہے، نہ تہجد ہے نہ فجر کی نماز ہے، مرید ان کی چھوٹی کرامت بیان کرتا ہے۔ یہ بتاؤ ان کے مرنے کے بعد اگر 1 کروڑ کا گنبد بنا دیا جائے، 1 کروڑ کا جھومر لگا دیا جائے، جو 1 وقت کی نماز چھوڑتا ہے اس کو 80 برس جہنم میں جلنا پڑے گا۔ بتاؤ جو لگاتار کنٹینیو فجر کی نماز چھوڑتا ہے تو اوپر تو نقارہ بجے گا، میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرا پیر، اور اندر میں 99 اژدہا سانپ کاٹ رہا ہے اس کو۔ بولو اوپر میں کوئی چھت نہیں رہے، کوئی مینار، کوئی گنبد نہ رہے، مگر وہ عابد شب زندہ دار، رات بھر تہجد پڑھنے والا، ہر 3 دن میں ختم قرآن کرنے والا، اللہ سے ڈرنے والا، کمرہ بند کر کے اللہ کے سامنے رونے والا رہے، اس کی قبر پہ کچھ بھی نہ رہے، مگر اندر میں جنت کی کھڑکیاں کھلی ہوئی ہیں۔ تو یہ بہتر ہے کہ یہ ظاہری چمک دمک بہتر ہے۔ ہاں کوئی اللہ والا ہے، نیک ہے، پرہیزگار ہے، کہ اندر میں جنت کی کھڑکی کھلی ہوئی رہے اور اوپر میں گلاب کا پھول پڑا ہوا رہے، اور اوپر میں صاحب 1 کروڑ کا جھومر رہے، وہ جھومر سے ان کے اندر کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ جو دنیا دار قسم کا آدمی ہے وہ جھومر لائٹ دیکھ کے اللہ کے ولی کی قبر پہ کھڑا ہو کے فاتحہ پڑھنے لگے گا۔ یہ جھومر عام آدمی کے لیے ہے تاکہ ان کے دل میں ہیبت ڈل جائے، اللہ کے ولی کی قدر ان کے دل میں ہو، ورنہ 1 کروڑ کی جھومر سے 1 روپیہ کا ثواب اندر میں رہنے والے آدمی کو نہیں ملے گا۔ 1 کروڑ کا بلب جلا دو، اس کا کوئی ثواب قبر کے اندر رہنے والے مردے کو کچھ نہیں ملے گا۔ ان کو ثواب ملے گا وہی جو تم نے 3 بار قل اعوذ احد شریف پڑھ کے ان کی روح کو ثواب پہنچا دیا، 1 ختم قرآن کا ثواب اس کو مل جائے گا۔
تو ان کا ثواب ملے گا، وہ جھومر کا نہیں ملے گا۔ وہ جھومر، وہ لائٹ، وہ گرینائٹ، وہ بلب، وہ صرف زائرین کے لیے ہے، تاکہ جو لوگ زیارت کرنے آئیں گے ان کو تھوڑا اچھا لگے، ان کو کچھ دیر وہاں کھڑے ہو کے فاتحہ پڑھنے میں اچھا لگے۔ یہ لائٹ ہمارے فائدے کے لیے ہے، ان کے فائدے کے لیے نہیں ہے۔ ان کے فائدے کے لیے وہی ہے جو ان کی بات مانے گا، جو ان کے راستے پہ عمل کرے گا، ان کی قبر میں چہرہ دمکے گا، وہ ہاتھ اٹھائیں گے، تیرے بگڑے ہوئے سارے کام زمین پہ بن جائیں گے۔ تو لوبان جلانے، اگربتی سلگانے سے بہتر ہے کہ وہ اپنے پیر و مرشد کی ہدایت پر عمل کر۔ اگر اس نے کہا ہے کہ بیٹا جھوٹ مت بولنا، تو تم 1 کروڑ کا جھومر ڈال کے اپنے پیر کی روح کو خوش نہیں کر پاؤ گے۔ اگر ساری زندگی سچ بولتے رہے کہ میرے مرشد نے کہا ہے، چاہے 1 کروڑ روپیہ جھوٹ بول کے ملنے لگے اور سچ بول کے 1000 ملے، تو سچ بول کر 1000 لے لینا، جھوٹ بول کر 1 کروڑ کو پاؤں مار دینا۔ اگر بندہ اس پر عمل کرے تو یہ زمین کے اوپر رہے گا، مرشد کی دعا زمین کے اندر سے ان کے پاس آتی ہے۔ تو صرف علی کرنا کمال نہیں ہے، مولا علی کی نصیحتوں پہ عمل کرنا کمال ہے۔ اب جو سچا علی کرنے والا وہ ہوگا جو چرس چھوڑ دے گا، جو بھانگ چھوڑ دے گا، جو 24 گھنٹے گٹکا کھانا چھوڑ دے گا۔ سچا علی کا وفادار وہ ہوگا جو 5 وقت نماز پابندی سے پڑھے گا۔ ذرا غور سے سنیے، جس رضا نے اپنے دادا کی سوانح عمری نہیں لکھی، اپنے باپ کی بایوگرافی نہیں لکھی، ان کا پردادا اعظم خان، رضا خان، وہ بہت بڑے ولی تھے، سعادت یار خان، وہ سب اچھے نیک لوگ تھے، مگر آپ نے کبھی کوئی کتاب میں شجرا کہ میرا دادا ایسا، میرا پردادا ایسا، میرا نانا ایسا کبھی نہیں لکھا۔ جب بھی قلم اٹھایا مصطفیٰ کے ناموس کے تحفظ کے لیے اٹھایا، جب بھی قلم اٹھایا اسلام پہ ہونے والے حملوں کا جواب دینے کے لیے اٹھایا۔ جب بھی آپ نے لکھا 1000 کے قریب کتابیں اسلام کی عظمت، مصطفیٰ جان رحمت کی عظمت بیان کرنے کے لیے لکھا، تو جو رضا ساری زندگی اسلام کے لیے اپنی زندگی ڈیووٹ کر دیا، وہ کسی شرابی پاپی کے شان گھٹانے کی وجہ سے ان کا شان تھوڑی گھٹنے والا۔ اس لیے سارے دشمنوں کے بیچ میں رضا کا نام مسکراتا اسی لیے ہے کہ جس مذہب کا کام رضا نے کیا ہے، جس مصطفیٰ کا نام رضا نے لیا ہے، اس مصطفیٰ نے مدینے سے اتنا نوازا ہے رضا کو، اب وہ سوداگران کی نہیں، شہرت کے اس آسمان پہ پہنچ گئے کہ جب تک تو نے نبی نبی کہا ہے، اب نبی نبی کہنے کا انعام ہے کہ ہر طرف رضا رضا کا ڈنکا بجتا ہے۔ اس لیے اب چڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہر طرف مسجدوں میں رضا کا سلام، ہر تقریر میں رضا کا نام۔ انہوں نے گالیاں سن کر، 2 گھنٹے سو کر، 22 گھنٹے جاگ کر، اپنی زمین کی آمدنی بیچ کر، آمدنی سے انہوں نے مسجد مدرسہ سب بنا کر، آج جو کئی کروڑ مسلمان اپنا مجدد، اپنا شیخ مانتے ہیں، یہ ان کی محنتوں کا انعام اللہ نے دیا ہے۔ جو اپنے لیے جیے گا اس کو اپنا بیٹا بھی بھول جائے گا، اور جو رب کے لیے جیے گا رب اپنے کروڑوں بندوں کے دل میں اس کی محبت عطا فرما دے گا۔ A man who dedicates his life for the sake of Allah, Allah gives him name, Allah gives him fame, Allah gives him popularity. جو صرف مکان، دکان، گاڑی، چھکڑا، یہ پلاٹ، وہ پلاٹ، یہ مال، وہ کمپلیکس، اپنا بیٹا انجینئر، ڈاکٹر، پروفیسر، میرا داماد، میری بیٹی، یعنی جو فار سیلف جیے گا اس کو تو بال بچے بھی بھول جائیں گے، کہ قبر پہ نہیں جائیں گے۔ لیکن جو فار دا سیک آف اللہ، جو اللہ کے لیے جیے گا، اللہ اس کے نام کو مرنے نہیں دے گا، کروڑوں لوگوں کی زبان پہ اس کا چرچا کبھی سے بنا دے گا۔ ایسا نہیں کہ کوئی دلال بولتا ہے تو رضا کا نام ہو رہا ہے، نہیں، دلال کتنا بولے گا؟ رضا کا نام اسی لیے ہے کہ چونکہ رضا نے اللہ کے دین کا کام کیا ہے، اس لیے اللہ نے ان کے نام کو پھیلا دیا ہے۔ اب لوگ دیکھنا چاہتے ہیں کہ رضا کا پوتا کیسا، رضا کا بیٹا کیسا، رضا کا شہر کیسا، رضا کی گلی کیسی، رضا کا کپڑا کیسا، رضا کا پوتا کیسا، ان کا داماد کیسا، ان کا نواسا کیسا، ان کے نواسے کیسے۔ اسی لیے رضا سے ریلیٹڈ جتنے ناتی پوتے نواسا داماد ہیں وہ سب کو ریزرو رہے
رہنا پڑے گا, سب کو متقی پرہیزگار اور اہل علم بن کے رہنا پڑے گا, تاکہ لوگ یہ بولیں جب تاج الشریعہ کا داماد اتنا مہذب ہے, نیک ہے, تو تاج الشریعہ کیسا ہوگا. یہ ورنہ آج کل کا پیر صاحب کا بیٹا داڑھی منہ چھیل لیا اور ناچ رہا ہے, تو لوگ بولے گا جب پیر صاحب اپنا بیٹا کو نہیں جنتی بنا سکا تو دوسرے مرید کو کیا جنتی بنا پائے. اس لیے پیر صاحب کا بیٹا وہ جنس ٹی شرٹ پہن کر کے بازار میں گھوم رہا ہے, نہیں میرا باپ ہے, نہیں باپ کا مفت مریدوں کا نذرانہ ہے, اور بیٹا جہاں کو تو شراب پی رہا ہے. تو اب وہ پیر مرید بھی توڑ دے گا اس کی بیعت کہ جب یہ اپنے بیٹے کو نیک نہیں بنا سکا تو ہم کو کیا بنا پائے گا. مگر رضا کے بیٹوں کی ایک خاصیت یہ ہے کہ صاحب کچھ ہو نہ ہو عشق رسالت کی زبردست دولت رضا کی فیملی میں ملے گا. اب بریلی کا فتویٰ کیا بات ہے, رکشہ چلانے والا بھی فتویٰ بیان کرتا ہے. بریلی کا فتویٰ مشہور ہے چونکہ اعلیٰ حضرت مفتیوں کے سردار کا شہر شہری بریلی ہے. سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ اس خاندان کو سلامت رکھے, وہاں کے تمام شہزادوں کو دینی متین کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے. اب ذرا غور سے سنیے جو باتیں میں کر رہا ہوں. مولا علی نے کیا فرمایا, عرفت ربی بفسخ العظائم, میں نے پہچان لیا میرا رب ہے, وہی ساری کائنات کا خالق, وہی ساری کائنات کا مالک ہے. کیسے پہچان لیا؟ پہچان ایسے لیا کہ جب میں چاہتا کچھ ہوں اور ہو کچھ جاتا ہے, میں پلان کچھ بناتا ہوں اس پلان کے وپریت کام ہو جاتا ہے. یہی تو سمجھ گیا میں کہ میرے چاہنے سے سب کچھ نہیں ہوتا ہے, وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے. مولا علی نے کیا کہا, جب میرا ارادہ ٹوٹ جاتا ہے تب میں سمجھ گیا کہ میں کچھ چاہتا ہوں, میرا خدا کچھ چاہتا ہے. یہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ میں نماز پڑھتا ہوں تو جو میں چاہوں وہ ہو جائے, میں روزہ رکھتا ہوں تو جو دعا مانگو وہ ہو جائے, میں مولانا صاحب ہوں تو میرا بیٹا نہیں مرے, میں عالم صاحب کا جھولا ڈھولتا ہوں کو اپنے گھر میں کھانا کھلایا تو میرے گھر میں کوئی مصیبت نہیں آئے, مولانا صاحب کو میں نے کھانا کھلایا میری بیوی کو بخار ہو گیا, کیوں ہو گیا, اس کا مطلب اب کبھی کھانا نہیں کھلاؤں گا. میں مولانا صاحب کو اپنے گھر میں دعوت دیا, اس کو ہر جمعرات کو کھانا کھلاتا تھا, پھر بھی میری بیٹی مر گئی, اب ہم کبھی نہیں مولانا صاحب کو کھانا کھلائیں گے. ہم مسجد کا خزانچی تھے, سارا جمعہ کے دن پیسہ کلیکٹ کر کے امام اور مؤذن کو مہینے میں تنخواہ دیتے تھے, اور اس کے بعد پھر ہم مسجد کی سیوا کرتے تھے, مگر پھر بھی میرا بیٹا مر گیا, اب ہم مسجد نہیں جائیں گے, اب ہم مسجد کام نہیں سنبھالیں گے. یہ کم پڑھے لکھے لوگوں کی کہانی ہے کہ ہم چاہتے کچھ, ہم نماز پڑھیں تو فوراً انعام مل جائے, روزہ رکھیں تو فوراً پیسہ میرا بڑھ جائے, میں زکات دوں تو خوب میرے پاس فارچونر اور BMW کار دوڑنے لگے, میں مدرسے کا سیکریٹری اور متولی ہوں تو ہم مٹی کو چھوئے مٹی سونا بن جائے. ایسا نہیں ہوتا ہے کہ میں جو چاہوں سب ہو جائے. پیغمبر اعظم علیہ السلام کا اپنا نواسا سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سرکار کی 4 بیٹیاں ہیں, چونکہ سیدہ فاطمہ کا نام مشہور ہو گیا سارے لوگ جاننے لگے, لیکن آپ کی 4 بیٹیاں پرہیزگار متقیہ ہیں. ایک بیٹی زینب جو ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آ رہی تھی تو مکہ کے کافروں نے ایسا بھالا مارا کہ آپ زخمی ہو گئی, آپ حاملہ تھی, آپ کا حمل گر گیا, آپ زخمی ہو گئیں, یہ اللہ کی راہ میں ستائی گئی ہیں. اتنا بڑا زخم مصطفیٰ کی بیٹی آقا علیہ السلام کی شہزادی نے اٹھایا ہے, سرکار کی بیٹی. اب ہم لوگ, ہمارا پیر صاحب تو کے گھر میں کوئی بیٹا مر جائے تو ہم لوگ بولتے ہیں ارے پیر صاحب میں دم ہوتا تو بیٹا اس کا نہیں مرتا. یہ ہم جیسے کمزور قسم کے لوگ ہیں. وہاں مصطفیٰ جان رحمت جن کے اشارے پہ ڈوبا سورج پلٹ آئے, جن کا اشارہ پا کے چاند کا 2 ٹکڑا ہو جائے, جس کو درخت سجدہ کریں. اسلام وہ نہیں ہے جو تم گانجا شراب پی کے ناچ کود کے سمجھتا ہے کہ یہ ہو جائے اسلام, درگاہ پہ جائیں فوراً مقصد میرا پورا ہو جائے. نہیں, کیا کہا حضور نے, علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین, تم پر لازم ہے تم میری سنت پہ عمل کرو اور میرے صحابہ کے طریقے پہ عمل کرو. تو صحابہ کیسے جیتے تھے, حضور کی سیرت کیسی تھی, حضور کے گھر والے کیسے تھے, آج سب چھوڑ دیا لوگوں نے, صرف پیر پیر پیر. صحابہ کا نام لینا چھوڑ دیا لوگوں نے, صدیق, عمر, عثمان, علی, یہ خلفاء راشدین کا نام لینا انہوں نے چھوڑ دیا. یہ جو علی علی مولائی کر رہا ہے یہ محبت میں نہیں کر رہا, یہ صرف دوسروں کو چڑھانے کے لیے کر رہا ہے, یہ جہنم جانے کے لیے کر رہا ہے. ورنہ مولا علی صدیق اکبر کو اپنا امام بنایا, حضرت عمر فاروق کے پیچھے نماز پڑھتے رہے,
حضرت عثمان غنی کے پیچھے نماز پڑھتے رہے. یہ کون جھوٹی محبت ہے کہ مولا علی پہلے خلیفہ ہے یا مولا علی وہ ابو بکر سے افضل ہے. بدتمیز، علی جس کی محبت میں تم دم بھرتا ہے وہ تو صدیق اکبر کو اپنا امام مانا. عمر فاروق کے پیچھے وہ نماز پڑھے، عثمان غنی کے پیچھے وہ نماز پڑھے، تو تم کس کھیت کا مولی ہے؟ جب مولا علی نے ابو بکر کو اپنا امام مان لیا تو تم کس کھیت کا مولی ہے؟ اس لیے علی بڑے ہیں مگر پہلے ابو بکر ہیں، عمر ہیں، عثمان ہیں، علی ہیں. علی چوتھے خلیفہ ہے. پہلا نمبر ابو بکر کا ہے، دوسرا عمر کا ہے، تیسرا عثمان کا ہے، چوتھا نمبر شیر خدا مشکل کشا مولا علی کا. بے شک سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان غوث اعظم. یہ رافضیوں کی طرح، شیعوں کی طرح، رافضیوں اور شیعوں کی طرح ان تینوں صحابہ کی عظمت گھٹا کر صرف علی علی مر جاؤ علی علی کرتے کرتے، سینہ کو پھاڑ لو ماتم کرتے کرتے، کالا کپڑا پہن پہن کے تم مرو تیرے بچے مر جائیں، تو کبھی مولا علی کا وفادار نہیں ہوگا. مولا علی کا وفادار وہ ہوگا جو احمد رضا نے کہا ہے اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی. یعنی سارے صحابہ سے پیار کرنا ہے اور سارے اہل بیت سے پیار کرنا ہے. ایسا نہیں کہ حضرت امیر معاویہ کو چھانٹ دینا ہے، وہ بھی صحابہ کرام کی فہرست میں ہے. کل وعد اللہ الحسنى، سارے صحابہ سے اللہ نے جنت کا وعدہ کیا ہے. جب اللہ نے اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. یہ الگ سے نیا فتنہ 1400 سال کے بعد یہ کون سا فتنہ پیدا کرنا ہے کہ ابو بکر عمر عثمان یہ پیچھے ہیں، مولا علی سب سے آگے ہیں. سب سے آگے وہ ہوگا جو امام ہوگا. تو مولا علی نے اپنا امام صدیق عمر عثمان کو مانا، ان کے ساتھ میں رہے، ان کی بیعت کی، ان کو اپنا امام تسلیم کیا. یہ 1400 سال کے بعد الگ فتنہ، یہ ہے فتنہ جاہلوں کا، یہ ہے فتنہ بے نمازیوں کا، یہ ہے فتنہ چرس پینے والوں کا، یہ ہے فتنہ افیم پینے والوں کا، یہ ہے فتنہ جہالت سے قریب ہونے والوں کا. اس لیے حضور نے کہا تھا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. کیا کہا حضور نے؟ ہم نے کہا نہیں میرا پیر بڑا ہے، ہم نے بولا نہیں یہ ہمارا کتب ہے، تم بولا کہ میرا پیر بڑا ہے. مگر جس نے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھتا ہے وہ جس کو بڑا کہتے ہیں وہی بڑا ہے، وہ جس کو اچھا کہے وہ. میں تیری بات مانوں کہ مصطفیٰ کی بات مانوں؟ مصطفیٰ کہتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے دوسروں کو سکھاتا ہے. یہ حدیث بخاری شریف کی. اب مصطفیٰ کی مانے کہ تیری مانے ہے تو تمہارے منہ میں تو چمڑے کی زبان ہے. اگر نفرت کرنے کسی پہ آ جاؤ تو کتب ابدال سب کو تم زیرو کر دو، اور تعریف کرنے پہ آ جاؤ جو لنگی میں پاخانہ کرتا ہو اس کو تم بولو کہ یہ وہاں نہیں مدینے میں جا کے نماز ڈیلی پڑھتا ہے. اس کو کتب ابدال سب بنا دو. جاہلوں کے منہ میں کیا ہے؟ بس ایک کام کسی کا کچھ بن گیا تو بس یہی کتب اور ابدال سب ہے. کام تو بہت ساری ہندوؤں کا کام پنڈت کے پاس جا کے ایک جنتر لیتا ہے، وہ بھی بولتا ہے کہ میرا کام بن گیا. اگر وہ پنڈت جی کے پاس نہیں بھی جاتا تو کہ دنیا میں اللہ سب کو روزی دیتا ہے. سور ہو، چمار ہو، بندر ہو، چوشندر ہو، سانپ ہو، سب کو اللہ روزی دیتا ہے. جو بولتا ہے کہ کوئی خدا نہیں ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی روزی دیتا ہے. تو پھر ایک بہانہ لگ گیا کہ وہاں گئے تو جنتر دیا یہ کام ہو گیا. وہ نہیں بھی جاتا تو بھی وہ کام ہوتا. اللہ کا سسٹم ہے جو بھی دنیا میں ہے سب کو روزی دے گا.